بہنوں کے دل کی تار چھیڑ کے تو کبھی دیکھا کرو، وہ کبھی تمہاری شکایت میں کبھی اف نہیں کریں گی، لیکن تم کہتے ہو بہن نے تو دماغ ہی خراب کر دیا ہے، جب منہ اٹھائے چلی آتی ہے۔ اب بہنوں کا تو مقام بتلایا، بہن تو میرے نبی کے دروازے سے خالی نہیں گئی، ماں کے لیے تو میرے نبی نے پیروں میں چادر بچھائی ہے، تم بسترے کی چادر بچھاتے روتے ہو اور کہتے ہو اماں تھوکنے کے لیے برتن رکھ لے، روزانہ تھوک کے چادر خراب کر دیتی ہے۔ اور مزمل مدثر کی چادر اللہ کی قسم نبی حلیمہ کی قدموں میں بچھا رہا ہے اور بتلا رہا ہے مقام چادر کا اونچا نہیں ہے، مقام ماں کا اونچا ہے۔ وہ ماں حلیمہ جب نبوت کے گھرانے کی مہمان بنی، 3 دن تک میرا نبی مہمان نوازی کرتے رہے۔ جب ماں کے جانے کا وقت آیا، گٹری سر پہ اٹھا کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور ساری انسانیت بتلا رہے ہیں، قیامت تک لوگ آنے والے میرے پیچھے چلتے ہیں، میں محمد ماں کے پیچھے چل رہا ہوں اور بتلا رہا ہوں کہ ماں کی خدمت کا حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی ہے۔ معاف کرنا سیکھو، گالی کا جواب گالی سے مت، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے مت، اخلاق نبوت اپناؤ۔ امام زین العابدین کو ایک آدمی نے گالیاں دی، آپ نے منہ پھیر لیا، اس سے برداشت نہ ہوا، پھر رخ پھیر کے آیا، انہوں نے کہا سنتا نہیں میں تجھے گالیاں دے رہا ہوں۔ امام زین العابدین مسکرائے، فرمایا سنتا نہیں میں بھی تو تجھے ہی معاف کر رہا ہوں۔ وہ فوراً پیروں میں گر گیا اور پیر پکڑ کے رو کے کہنے لگا واقعی اخلاق نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے برداشت نہیں ہوتے، باہر والوں کی تو بہت دور کی بات ہے۔ بھائی بھائی کو برداشت نہیں ہو رہا، بھائی بھائی کو دیکھ کے راضی نہیں۔ کیا ہے جی؟ صبح 8 بجے پیشی پہ جانا ہے، کیا ہوا؟ ایک مکان کے مرلے پر بھائی نے دعویٰ کر رکھا ہے، پیشی بھکتنے 2 بھائی عدالت میں لڑ رہے ہیں۔ جب دنیا کے منصف بھائیوں میں فیصلے کرانے لگے تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ جب بہن تیرے دروازے پہ رونے لگے تو سمجھ لے قیامت آ رہی ہے۔ جب ماں سے پوچھو تیرے شوہر کے بعد تیرے بچوں نے تجھے کیسا رکھا، وہ بجائے کچھ کہنے کے آنسو بہانے لگ جائے تو سمجھ لو قیامت آ رہی ہے۔ تیرا باپ اس مئی اور جون کے مہینے میں بجائے گھر جانے کے زور کی نماز کے بہانے لوگوں کے تھلوں اور تھڑوں پہ اور درختوں کی چھاؤں میں اور چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھے اور اس سے پوچھو گھر نہیں جاتا تو وہ ہنستے ہنستے رونے لگ جائے تو سمجھ لو قیامت آ رہی ہے۔ جب بیٹیوں کی حق تلفی ہو اور گجر خان اور سکھ اور پورے پنجاب اور پاکستان کے لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر مٹھائی تقسیم نہ کریں اور گھر سے نکلنا چھوڑ دیں تو سمجھ لو قیامت آ رہی ہے۔ اگر بیٹی پیدا ہونا عیب ہوتی تو اللہ محمد کے گلشن میں 4 کلیاں نہ کھلاتا۔ زینب کے بعد ام کلثوم اور رقیہ، پھر وہ فاطمہ نہ آتی جس کے سر کے بالوں کو دیکھ کے آسمان کا سورج بھی شرما جاتا۔ بیٹی کی سخاوت پر قرآن آیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ قیدی دروازے پہ آیا گھر کا دسترخوان اٹھا کے دے دیا، قیدی دروازے یتیم دروازے پر آیا اور وہ دسترخوان اٹھا کے دے دیا۔ مانگنے والا اللہ کے نام پر دے، ابھی سوچا بھی ہے؟ مانگنے والے کو کہتا ہے تیرا پیٹ ہٹا کٹا ہے، مانگتا شرم نہیں آتی؟ اس کی جسامت قد و قامت کو نہ دیکھ، وہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے اللہ کے نام پر دے، جس نے تجھے سب کچھ دیا اس کے نام پر 1 روٹی دے دے۔ مزاج نبوت اپناؤ۔ کیا آپ بھی مہنگے وزٹنگ کارڈز، بروشرز اور اشتہارات چھپوا کر تنگ آ چکے ہیں؟ اب وقت ہے ڈیجیٹل ہونے کا۔ روابط ڈیجیٹل ڈائریکٹری لایا ہے ایک زبردست حل۔ ابھی روابط ڈائریکٹری پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور اپنے کاروبار، سروس یا پروفیشن کو آن لائن دنیا میں نمایاں کریں۔ جب بھی کوئی شخص روابط ڈیجیٹل ڈائریکٹری ایپ یا گوگل پر آپ کو سرچ کرے گا تو وہ آسانی سے آپ کا موبائل نمبر، واٹس ایپ، ایڈریس، کاروباری معلومات اور دیگر تفصیلات دیکھ سکے گا۔ یعنی اب آپ کی شخصیت یا کاروبار ہر وقت لوگوں کی پہنچ میں ہے۔ بس ایک بار اکاؤنٹ بنائیں اور ہزاروں لوگوں تک پہنچیں۔ ابھی پلے سٹور سے روابط ڈیجیٹل ڈائریکٹری ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ روابط ڈیجیٹل ڈائریکٹری، آپ کی ڈیجیٹل پہچان۔